یہ بھی امید تھی کہ شاید وہاں سے کسی چھوٹی موٹی سواری ہی کا بندوبست ہو جائے یا پھر کسی سے پیسوں کی بات چیت کر کے معاملہ طے ہو جائے، لہذا ہم چل پڑے۔ 1-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے پیدل طے کیا۔ پہلے ہی بھوک پیاس اور تھکن سے نڈھال تھے، وہاں پیدل پہنچتے پہنچتے ہماری حالت مزید ٹائٹ ہو گئی۔ واش روم کی ضرورت بھی پڑ رہی تھی، خاص کر نادو کو، وہاں کم ہی لوگ تھے۔ ہوٹل کے سامنے والے رخ پر یعنی روڈ کے دوسری جانب پیٹرول پمپ بھی تھا اور ایک چھوٹا سا چائے خانہ وہاں بھی بنا نظر آیا۔ ہم دونوں سب سے پہلے واش روم سے فارغ ہوئے، اس کے بعد منہ ہاتھ دھوئے۔ ہوٹل ایسا ہی تھا جیسا کہ روڈ سائیڈ میں ہوتے ہیں، یعنی وسیع احاطے میں لکڑی کے تختے نما چوبی بینچیں اور چارپائیاں وغیرہ۔ اندر چھپرا بھی تھا، وہاں پر بھی یہی کچھ رکھا ہوا تھا۔ ہم اندر ہی کونے والی ایک چارپائی پر جا بیٹھے اور کھانے کا آرڈر دے دیا، پانی بھی منگوایا۔ نادو کو کچھ زیادہ ہی بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا لگتے ہی اس نے ہاتھ دکھانے شروع کر دیے۔ میں بھی چپ چاپ کھاتا رہا اور ساتھ ہی گرد و پیش میں نظریں گاڑے رکھی۔ خدشات تلے میری بھوک بھی آدھی رہ گئی تھی، کسی بھی لمحے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں دشمن اچانک یہاں نہ نکل آئے۔ کچھ پریشان کن سوچیں بھی تھیں جن میں بھولا کی اندرناک ہلاکت کا بھی دکھ تھا۔ راحیلہ اور فوزیہ کی تلاش کی بھی فکر و تشویش گھیرے ہوئے تھے مجھے۔ کیا سوچ رہا ہے؟ کھانا ورنہ میں ہی سارا چٹ کر جاؤں گی۔ نادو نے مجھے ٹہوکا دیا، میں اسی طرح کھاتا ہوں، میں نے ہولے سے کہا۔ کچھ لوگ ہماری جانب عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ شاید اسی بات پر حیران تھے کہ نہ کوئی مسافر لاری رکی نہ ہی کوئی گاڑی، پھر یہ لوگ کہاں سے ٹپک پڑے۔ ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے، کسی سواری کا جلدی بندوبست کرنا پڑے گا، میں گو سے انداز میں بڑبڑایا۔ ہاں، نادو روٹی کا نوالہ توڑتے توڑتے بولی، ویسے تو ان لوگوں کو اب اپنی پڑ چکی ہوگی، لیکن مجھے ایک شخص کا خوف ہے۔ وہ کون؟ میں نے اس کے پریشان کن انکشاف پر اچانک چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ داراب جی، اس نے ہولے سے بتایا۔ داراب جی؟ میں نے سوالیہ کہا۔ اب یہ کون سی نئی بلا ہے؟ یہ شالا جی کا چھوٹا بھائی ہے، اپنے بڑے بھائی سے 2 ہاتھ آگے ہی ہے۔ اور کتنے اس کے بھائی چاچے مامے وغیرہ ہیں؟ نیز کتنوں کے ساتھ جی لگا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تھوڑا سا مسکرا دی، پھر بولی، یہ جی کو اپنی کوئی خاندانی عرفیت بتاتے ہیں، حالانکہ یہ جی صرف انہی دونوں بھائیوں تک محدود ہے، ان کے کسی بڑے کے نام کے ساتھ میں نے نہیں سنا۔ لوگوں سے زبردستی عزت کرواتے ہیں اپنی، میں نے طنزآمیز تلخی سے کہا، پھر یاد دلایا، تم داراب جی کے بارے میں بتا رہی تھی، کیا وہ بھی شالا جی کے ساتھ ہی رہتا ہے؟ ہاں، نادو نے نوالا نگلتے ہوئے کہا۔ وہ شادی شدہ ہے، بچے بھی ہیں، شالا جی اسے اپنا دایاں بازو ہی نہیں بیٹا بھی کہتا ہے، اور واقعی وہ اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہے، کیونکہ شالا جی کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں، مجھ سے تو اس نے ابھی شادی کی تھی، اس کے آثار نہیں ہوئے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے گلنار سے چہرے پر ہلکی سرخی آ گئی تھی۔ یہ داراب جی کس فطرت کا آدمی ہے؟ بتایا نا، وہ اپنے بڑے بھائی سے بھی 2 ہاتھ بلکہ 4 ہاتھ آگے ہی ہے۔ اس کی فطرت میں کمینگی، بے حسی اور بے رحمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ غصہ ور اور بہت ہی مغرور خود سر آدمی ہے، عمر کا بھی زیادہ نہیں ہے۔ ناپرستی تو اس کے اندر اس قدر ہے کہ کوئی اگر اس سے تو تڑاک سے بھی بات کر لے تو اس شخص کی خیر نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی، یوں جیسے مزید کچھ بتاتے بتاتے کترا گئی ہو۔ تم چپ کیوں ہو گئی؟ اور کیا بتاؤں، بس اس سے ڈر ہے مجھے، بہت خطرناک آدمی ہے وہ۔ تو سمجھتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی حالت زار کے باوجود ہمارے پیچھے لگ جائے گا؟ وہ تو نہیں، پر مجھے زیادہ خدشہ اس کے ایک ہواری گگل سے ہے، کہیں سسر دراب نے اسے ہمارے پیچھے نہ لگا دیا ہو۔ گگل ایک خونی اور قاتل انسان بلکہ درندہ ہے، ایک وڈی سی موٹر سائیکل اسے لے کر دی ہوئی ہے انہوں نے۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے، میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ نادو بھی پیٹ بھر چکی تھی۔ اس کے بعد ہم نے چائے پی، بل میں دینے لگا تو نادو بولی، سوٹ کیس سے جتنے مرضی پیسے نکال دے، اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا اور کچھ سوچ کر اس سے پوچھا، نادو جی، میں تو پھلا وسطی اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں میں راحیلہ اور فوزیہ کو تلاش کر سکوں، لیکن تم کہیں جانا چاہتی ہو تو میں پہلے تمہارا کوئی بندوبست کر دوں۔ میں اتنی رات کے اور ایسے خطرناک حالات میں کیسے اور کہاں جاؤں گی؟ وہ ایک دم جیسے حیران و پریشان ہو کر بولی، میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، اگر تیرا کوئی دور قریب کا رشتہ دار کسی شہر میں رہتا ہے تو پہلے میں تجھے اس طرف روانہ کروں گا، اکیلا تجھے چھوڑنے کا کب کہہ رہا ہوں۔ وہ چند ثانیے کچھ سوچتی رہی، میری بھانپتی ہوئی نظریں بھی اس کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ اس کے اندر بہت سے تانے بھنے جا رہے ہیں۔ پھر بولی، وہ میں راجن پور جانا چاہتی تھی، میرا مطلب ہے جانا چاہتی ہوں۔ وہ آخر میں اٹکنے لگی تو مجھے اس کے جملوں جانا چاہتی تھی نے چونکا دیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا واضح مطلب تھا کہ وہ پہلے ہی سے وہیں جانے کا ارادہ رکھے ہوئے تھی، اور یہ جملہ ضرور اس کے منہ سے روا روی میں نکل گیا تھا۔ تبھی اس نے جلدی سے بات بدل کر ایک دم کہہ دیا، میرا مطلب ہے جانا چاہتی ہوں۔
میں یہیں پر ذرا کھٹکا، تب ہی ذہن میں اچانک ابھرنے والے ایک محتاط خیال کے تحت میں نے اگلا سوال کیا، تو کیا بھولے کو تیرے اس پروگرام کے بارے میں معلوم تھا؟ بھولے کو؟ ہاں اسے پتا تھا۔ لو پتا کیسے نہیں ہوگا، ہماری تو منزل ہی ایک تھی، نادو نے کہا۔ تیری نیت میں کیا ہے نادو، مجھے صاف صاف بتا، بالآخر میں نے جیسے اس کی کوئی چوری پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر میری طرف گھورنے لگی۔ میں نے بھی اپنی تیز نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھیں۔ بھولے کو تیرے پروگرام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ مجھ سے ضرور اس کا ذکر کرتا، جبکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تیرے ساتھ ملتان یا لاہور نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا، بات یہ غلط بھی نہیں تھی، بھولے نے مجھے یہی اشارہ دیا تھا، پر ہمیں موقع ہی کہاں ملا اگے ٹرنے کا، یہ بیچ میں پواڑا جو پڑ گیا۔ میں اسے یہی مشورہ دیتی، نادو بولی۔ میں نے سوچا میں خواہ ہی اس کے ساتھ فضول سے بحث میں الجھ رہا ہوں۔ بھولا مر چکا تھا اور نادو سے میں جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ایک گہری ہمکاری خارج کرتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا تو میرے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتی، میری اور تیری منزل الگ ہے، اسی لیے مجھے بتا دے تو کیا چاہتی ہے۔ میری صاف گوئی پر اس نے بھی کہہ دیا، تو مجھے کسی طرح سے راجن پور پہنچا دے، بلکہ تو خود ہی مجھے چھوڑا، کہیں میں شالا جی یا اس کے خونخوار آدمیوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں۔ شالا جی پر فہر کر کے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، وہ یا اس کا بھائی دراب جی مجھے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ دیکھ میں تجھے اس کام کے لیے بہت سارے پیسے دوں گی۔ بکواس بند کر اپنی نادو، میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ میں تیرے پیسوں کا بھوکا نہیں ہوں اور ان پیسوں کو میں حرام سمجھتا ہوں، میں تو بس بھولے کے ساتھ گزاری ہوئی چند گھڑیوں کا پاس کر رہا ہوں جو اس کی سنگت میں گزری۔ میں کچھ سوچتا ہوں، یہ حقیقت تھی کہ میں نادو کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا کر اپنے ضمیر سے آزادی حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ تصور میں مجھے بھولے کا فریاد کرتا چہرہ رقص کرتا نظر آتا تھا۔ وہ ایک جی دار آدمی تھا اور میری اپنی فطرت بھی یہی تھی، لیکن نادو کی مشکوک گفتگو سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بھولے کو بھی کسی مقصد کے تحت ایک بڑے دھوکے میں رکھے ہوئے تھی۔ ممکن تھا میں غلط سوچ رہا ہوں، مگر موجودہ حالات اسی طرف اشارہ کرتے محسوس ہو رہے تھے، لہٰذا میں نے اس موضوع کو سر دست سے چھوڑ دیا اور آگے کی سوچنے لگا۔ اس دوران کوئی لاری نہیں آئی تھی۔ میں نے قریب بنے ایک کیبن سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر خریدا، سگریٹ سلگایا اور گہرا کچ لے کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہمارے مخالف سمت جانے والی ایک لاری رکی ہوئی تھی۔ ہم ذرا اور آگے بڑھے تو اسی لاری کے پیچھے ایک چھوٹے سائز کا راکٹ ٹرک کھڑا نظر آیا۔ اس کے بونٹ اور فرنٹ بورڈ پر انگنت چمکدار بتیاں لگی ہوئی تھیں جو ہوٹل کی روشنیوں میں دمک رہی تھیں۔ اس پر ایک دبلا پتلا سا آدمی سوار ہونے لگا تھا، شاید وہ بھی نکلنے کی تیاری میں تھا۔ اس کے ٹرک کا رخ پھلا بستی کی جانب دیکھ کر میں جلدی سے اس کے پاس پہنچا۔ اے بھائی، ایک بات کرنی ہے آپ سے، میں نے اسے پکارا۔ وہ ذرا سائیڈ کے پائیدان پر پاؤں رکھ چکا تھا، وہیں ٹھہر کر پیچھے گردن موڑی اور پھر میرے ساتھ ایک عورت کو دیکھ کر اس نے پائیدان پر رکھا ہوا پاؤں اٹھا لیا اور ہماری جانب گھوم گیا۔ کیا بات ہے، تم ہمیں پھلا بستی اتار سکتے ہو؟ بڑی مہربانی ہوگی تمہاری، زیادہ دور نہیں ہے، یہی کوئی 7-8 میل ہوگا، میں نے جلدی سے کہا۔ تمہیں اس کا کرایہ دے دیں گے۔ اس نے بغور نادو اور پھر میرا جائزہ لیا اور بولا، کوئی لاری شاری کیوں نہیں پھڑ لیتے؟ راستے میں پولیس ہمیں تنگ کرتی ہے، پوچھ پاچھ کرتی ہے، پھر تیرے نال زنانی بھی ہے یار۔ یہ میری بیوی ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ مجھے یقین تھا کہ اس جھوٹ پر کم از کم نادو کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ آگے بولا، ہماری لاری چھوٹ گئی تھی اس لیے ادھر ہی رہ گئے، تھوڑا ہی تو فاصلہ ہے بھائی، میرا خیال ہے آگے کوئی چوکی بھی نہیں ہے، پولیس نہیں ملے گی۔ وہ سوچنے لگا۔ ایسے میں نادو چند قدم آگے بڑھی، وہ بھی اس سے کچھ کہنا یا منت کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے آنکھیں دکھا دی۔ وہ میرا اشارہ بھانپ کر وہیں انجام ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، کتنے دو گے؟ جو مناسب سمجھو بھیا لے لینا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے گھوم کر سوار ہو جاؤ، وہ بولا اور پھر دوبارہ دروازے کا ہینڈل تھام کر اس نے پائیدان پر پاؤں رکھ دیا۔ جب تک وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا، میں اور نادو بھی جلدی سے گھوم کر دوسری جانب سے باری باری ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن میں سوار ہو گئے تھے۔ ٹرک کا کیبن گرم تھا، اندر ہلکی سرخ روشنی تھی، میں درمیان میں تھا، نادو دروازے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ڈرائیور نے مجھ سے سگریٹ مانگا، میں نے اسے سلگا کر دیا۔ اس نے ٹرک اسٹارٹ کیا جس کا انجن کھانستا ہوا جاگا اور پھر ٹرک کھڑکھڑاتا ہوا روڈ کی جانب بڑھ گیا۔ پھلا بستی میں رہتے ہو یا کسی عزیز سے ملنے جا رہے ہو؟ روڈ پر ٹرک لا کر اس کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نظریں اس کی ونڈ اسکرین کے پار جمی ہوئی تھی۔ میرا سالہ رہتا ہے وہاں، اسی کے پاس جا رہے ہیں، اس کی وہاں کھاد کی دکان ہے۔ آخری جملہ میرے منہ سے یوں ہی نکل گیا۔ کیا نام ہے تیرے سالے کا؟ اس نے قدرے چونک کر پوچھا۔ ولی شاہ۔ میرے ذہن میں جو پہلا نام آیا وہی میں نے بتا دیا۔
मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी तफसील में चला जाएगा, मगर उसकी वजह थी। वो बोला, वली शाह, इस नाम के आदमी की तो वहां कोई खाद की दुकान नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही आदमी मूदा, मेरा मतलब महमूद की दुकान है। उसकी बात पर मुझसे ज्यादा नादो चौंकी थी। पहली बार गर्दन उसकी जानिब मोड़कर उससे मुस्तफसर हुई, भाई क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि फुल्ला बस्ती में सिर्फ एक ही आदमी मूदे, मेरा मतलब है महमूद की खाद की दुकान है? शायद मेरी तरह उसके दिल में भी यही ख्याल क्लिक हुआ था कि कहीं ये मूदा वही शख्स तो नहीं जो भोले का अजीज था और उसी के पास वो मेरी वजह से हमें ले जाना चाहता था, क्योंकि हम उसका नाम नहीं जानते थे। अलबत्ता इतना मालूम था कि उसके वहां खाद की दुकान थी। आहो बहन जी, ट्रक ड्राइवर पुरतयक्कुन लहजे में बोला, मैं उसे काफी अरसे से जानता हूँ। पूरी फुल्ला बस्ती में कई सालों से एक वो एक खाद की दुकान करता है। पहले उसका बाप भी था, अब उसके मरने के बाद वो ये दुकान संभालता है। इस वक्त भी मेरे ट्रक में दूसरे सामान के साथ खाद की बोरियां भी लदी हुई हैं और मैंने वो उसी की दुकान में उतारनी है और इसके बाद मैं मुल्तान की तरफ बढ़ जाऊंगा। नादो मेरी तरफ तकने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा। सफर जारी रहा। कुछ निस्फ घंटे बाद ट्रक मेन रोड से दाएं जानिब कच्चे रास्ते पर हो लिया। रोड साइड पर नीले रंग का साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर फुल्ला बस्ती लिखा हुआ था। ट्रक खचकोले खाता आगे बढ़ने लगा। आबादी के आसार शुरू हो गए थे। देहात में सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ चाय खाने और चंद एक दुकानें खुली हुई थी। हमने ड्राइवर से कह दिया था कि वह हमें भी मूदे की दुकान ही पर उतार दे। खेतों के दरमियान बल खाती नीम पुख्ता सड़क से होता हुआ वो आबादी में दाखिल हो गया। इसके बाद वहां से वो एक छपरा लगी बड़ी सी दुकान के सामने रुक गया। लो जी, मंजिल आ गई ਤੁਹਾਡੀ। पर नहीं, मेरी मंजिल तो अभी आगे है, ट्रक ड्राइवर बोला। ट्रक का घर घराता इंजन बंद हुआ तो एक घोना सन्नाटा तारी हो गया। हम नीचे उतर आए। ड्राइवर ने 2 बार हार्न बजाया था। मैंने 1000 का नोट उसे थमा दिया। वो उसने अपनी जेब में ठूंस लिया। दुकान बंद थी। इसके बराबर ही में कच्ची पक्की दीवारों वाला एक मकान था जो काफी कुशादा लगता था। ड्राइवर ने आगे बढ़कर मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर शायद कोई मुंतजिर था और पहले ही दस्तक में अंदर से खांसता हुआ बरामद हुआ और दरवाजा खोल दिया। मैं और नादो एक तरफ खड़े थे। ट्रक ड्राइवर ही दरवाजे पर खड़ा था। और काठे, बड़ी देर कर दी तूने, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दुकान बंद की थी। अंदर से बरामद होने वाले आदमी ने आंखें मलते हुए उससे कहा, मैं समझा अब तो सुबह आएगा। खराबी तो हुई थी ट्रक में यार मुद्दे, पर घंटा डेढ़ ही लेट हुआ हूँ। काठे नामी ट्रक ड्राइवर ने बताया, तेरा माल ले आया हूँ, मुझे फारिग कर तो मैं अगे मुल्तान ने निकल जावा, वहां से फिर माल ले जाना होगा लाहौर तक। ट्रक ड्राइवर हमें छोड़कर आगे जाना चाहता था। इसी असना में अंदर से बरामद होने वाले मूदे ने आंखें मलते हुए हमारी जानिब देखा, फिर कांटे से हमारी तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये दोनों कौन हैं? तेरे नाल आए हैं? आहो यार, इन्होंने भी इधर ही आना था। दरगाह चौक से उठाया था इनको। बेचारों को लारी छोड़कर चली गई थी। काठे ने उसे बताया और फिर हमसे मुखातिब होकर बोला, आप लोग अपना रास्ता लो जी, यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे उसका अंदाज बुरा तो लगा मगर मैं खामोश रहा। आप लोग फारिग हो जाओ, हमें जरा महमूद भाई से कुछ बातें करनी है। मैंने उसी फासले से जवाब में कहा जो हमारे और उनके दरमियान था। मूदा उलझन में मुब्तला हो गया। काठा भी कुछ चौंका था। अच्छा ठीक है, मैं अंदर से दुकान की चाबियां ले आऊं। महमूद ने एक जरा आखिरी उलझी सी नजर हम पर डालने के बाद काठे से कहा और दोबारा अंदर चला गया। काठा ट्रक के पिछले हिस्से की जानिब आया और लोहे का जंगला नुमा दरवाजा खोलने लगा। थोड़ी देर बाद अंदर से मूदा भी दोबारा बरामद हुआ। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। वह हमारी तरफ देखते हुए दुकान की जानिब बढ़ गया और उसे खोलने लगा। जीरा और नवाबा भी जा चुके हैं, अब हम दोनों ही को बोरियां उतारना पड़ेंगी। मूदे ने दरवाजा खोलने के बाद काठे से कहा, मैं भी आप लोगों के साथ मदद करवा देता हूं। मैंने कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 10 बोरियां थी। जल्द ही मैंने भी इनके साथ मदद करवा कर ट्रक से उतरवा दी। फिर इन दोनों के दरमियान पैसों और कागजों बिल्टी वगैरह का लेन देन हुआ। चलो भाई, रब रखा, काठा बोला और अपने ट्रक में सवार हो गया। रात के इस पहर सन्नाटे में ट्रक का इंजन खांसता हुआ स्टार्ट हुआ और रिवर्स होने के बाद कड़कड़ाता हुआ जहां से आया था उसी रास्ते पर दोबारा हो लिया। आप लोग कौन हो और मुझसे क्या बात करना है? बिलाखिर मूदे ने मुझसे पूछा। उसने इस बार हम दोनों का गौर से जायजा लिया था। क्या हम अंदर बैठकर आराम से बात कर सकते हैं? मैंने उससे खुश इखलाकी से कहा। दुकान ही में आ जाओ। उसने कहा तो हम अंदर आ गए। उसने बल्ब जला दिया था। अंदर बैठने के लिए एक लकड़ी की बेंच के अलावा 2 कुर्सियां भी रखी थीं। खुद तो वो बेंच पर बैठ गया। मैं और नादो कुर्सियों पर विराजमान हो गए। महमूद भाई, क्या आप भोले को जानते हैं? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा और बगौर उसके चेहरे के तासरात नोट करने लगा।
وہ درمیانی عمر کا ایک دبلا پتلا آدمی تھا، رنگ گندمی تھا۔ اس نے عام سے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اوپر شال ڈال رکھی تھی۔ میرے منہ سے بھولے کا نام سنتے ہی وہ چونکا تھا۔ بولا تم دونوں کون ہو اور اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ الٹا اس نے ہم سے سوال کر ڈالا۔ معاملہ کچھ گمبھیر سا تھا، اس لیے میں محتاط رہ کر ہی اس سے اصل بات کرنا چاہتا تھا۔ بہتر ہوگا کہ محمود کہ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیونکہ ہمیں بھولے نے بتا رکھا تھا کہ اس کا ایک عزیز پھلا وسطی میں رہتا ہے اور اس کی کھاد کی دکان ہے۔ بھولا کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ اب اس کی آنکھوں میں ہی نہیں لہجے میں بھی تشویش محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بیچارہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بالآخر میں نے اسے بتا دیا۔ کیا؟ اس کا منہ ایک دم کھل گیا۔ لیکن کیسے؟ کیا ہوا تھا اسے؟ اور پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم دونوں اپنے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ تم بھولے کے کیا لگتے ہو؟ میں نے پھر سوال کیا۔ وہ میرا دور کے رشتے سے بھانجا لگتا ہے، بالآخر اس نے بتایا۔ مگر میری اور اس کی پکی یاری تھی، میں نے کبھی اس کے اور اپنے درمیان چھوٹے بڑے کا فرق نہیں رکھا تھا۔ میں چند لہجے کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے واقعی بھولے کے مرنے کا دکھ تھا اور شاید اسی صدمے تلے اسے یہ یقین کرنے میں بھی تعامل تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تب میں نے اسے دھیرے دھیرے ساری بات بتا ڈالی اور اپنے مسئلے کے سلسلے میں بھی اسے بتا ڈالا۔ وہ یہ سب سن کر ایک لمحے کو پریشان اور ہراساں ہوا۔ بھولے کی اندوناک ہلاکت پر اسے رونا ہی آ گیا تھا۔ وہ بہت حساس ثابت ہوا اور ذرا ہی دیر میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جنہیں وہ اپنی گرم شال سے پوچھنے لگا۔ میں نے اس کے چانے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ اور تسلی دینا چاہی تھی کہ ایک دم وہ بھڑک اٹھا اور قریب بیٹھی نادو کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے غم زدہ لہجے میں بولا، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے اسے بہکایا ہوگا اور اس نے چودھری جی برادران سے دشمنی مول لی۔ چودھری جی برادران پر مجھے تھوڑا سا چونکنا پڑا تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ شالا جی اور دراب جی دونوں ہی شاید اپنی جاگیر ہی میں نہیں بلکہ آس پاس بھی چودھری جی برادران کے نام سے شہرت رکھتے تھے۔ نادو اس حلے پر پریشان سی ہو گئی اور کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی مودے کو تکنے لگتی۔ میں نے مودے کو نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، خود پر قابو رکھو محمود میاں، اس بیچاری کا بھلا کیا قصور ہے؟ بھولے کی تو یہ منگ تھی، یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ نادو بھی اپنی زبردستی کی اس شادی پر خوش نہیں تھی۔ کیا کرتے پھر یہ دونوں غریب؟ میں نے اس کی وکالت کی اور مودے کو سمجھایا، ذرا سوچو اس بیچاری نادو پر بھی تو کیسی قیامت ٹوٹی ہے۔ اب یہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی، کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ ادھر وہ جی برادران اب اس کے ساتھ ہمارے بھی خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، میں تو درمیان میں پھنس گیا ہوں۔ اب یا تو ہمیں اللہ ہی کا آسرا ہے یا پھر تمہارا۔ میری بات پر محمود کو کچھ صبر آنے لگا اور وہ چپ ہو رہا۔ بھولا اور ان کڑے حالات کے ذکر پر نادو بے سسک پڑی تھی، اس کا بھی زخم شاید ہرا ہو گیا تھا۔ سناٹے کی یہ ٹھٹرتی دیہاتی رات دبے پاؤں بیتتی چلی جا رہی تھی۔ دور دم بخود سناٹوں میں کسی آوارہ جانور کے رونے کی آواز نے اس ماحول کو اور بھی رکت امیز بنا دیا تھا۔ مودہ ہنوز چپ رہا، پھر دوبارہ مجھے ہی بولنا پڑا۔